اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید تیرے لیے حجت ہے یا تجھ پر حجت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن مجید اس کے لیے حجت اور دلیل ہے، سفارش کرنے والا اور شفاعت کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، لا نبی ولا ملک ولا غیرہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی اور اس کے برخلاف جو نہ قرآن مجید سیکھتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر عمل کیسے کرے گا؟ تو پھر قرآن مجید اس کے خلاف دلیل ہوگا اور اس کے خلاف استغاثہ دائر کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن یحاج العباد، قرآن مجید جھگڑا کرے گا جیسے بندے آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، کسی سے حق لینا ہو تو پھر جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید بھی اسی طرح۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ صرف قرآن مجید ناظرہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کو سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنے کی نیت ہو، عمل کا جذبہ ہو، اور حتی الوسع جتنی کوشش کر سکتا ہے اس پر عمل کرے۔ تو الحمدللہ بہت بڑی سعادت ہے کہ میرے مرشد شیخ الحدیث حضرت علامہ عون الخالق صاحب حافظہ اللہ نے وقت دے دیا ہے، وہ آپ کی مسجد میں قرآن مجید کا ترجمۃ القرآن و تفسیر پڑھانے کے لیے آئیں گے، اور 10 فروری سے انشاءاللہ اس کلاس کا آغاز ہوگا، اور ٹائمنگ کیا ہوگی؟ صبح 9 سے 12 بجے تک۔ اس میں ہر ساتھی شریک ہو سکتا ہے۔ مرد حضرات کے لیے آپ کی اس مسجد میں جس جگہ آپ تشریف فرما ہے اسی جگہ کلاس ہوگی۔ مستورات بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے، کالج یونیورسٹی کی طالبات ہیں یا مدرسے کی طالبات اور عالمات ہیں، ان کی کلاس پرانے گیٹ والی بند گلی، اس کے آخر میں دائیں طرف جو دارالسلام لبنات الاسلام ہے اس کے اندر یہ انشاءاللہ کلاس ہوگی۔ تو اس کا فائدہ کہ شیخ الحدیث، میرے مرشد الحمدللہ بخاری شریف اول ہو یا ثانی ہو یا ترمذی شریف ہو، یہ 40 سے زائد مرتبہ پڑھا چکے ہیں۔ علماء کرام کا جو سیکنڈ لاسٹ سال ہوتا ہے، اور سیکنڈ لاسٹ میں جو حدیث کی بک پڑھائی جاتی ہے مشکات شریف، وہ بھی کئی دفعہ پڑھا چکے ہیں، 40-50 سے بھی زیادہ دفعہ پڑھا چکے ہیں، اور خود بھی شیخ الحدیث، بھائی بھی شیخ الحدیث، اور والد صاحب بھی شیخ الحدیث۔ اور اگلی بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ دورہ تفسیر، دورہ ترجمۃ القرآن شیخ الحدیث کو پڑھانا چاہیے۔ کیوں کہ حدیث سے دسترست ہوگی، حدیث سے واقفیت ہوگی، تو وہ جو حدیث جس آیت کے ساتھ مناسبت ہوگی اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ وگرنہ قرآن مجید نازل ہوا عربی زبان میں، مکے والے عربی والے تھے، ایمان لانے والے صحابہ بھی عرب تھے، لیکن کئی آیات ہیں جس میں صحابہ کرام کو اشکال ہوا، دشواری ہوئی، پریشان ہوئے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ تو اس کا کیا مطلب؟ قرآن مجید کے ساتھ حدیث ضروری ہے اور حدیث کے ساتھ قرآن مجید ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ میں ایک تو مثال دینا چاہتا ہوں، روزے کا تذکرہ آتا ہے، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ اب عدی ابن حاتم ہے، امام بخاری اس کو نقل کر رہے ہیں، عدی ابن حاتم کو جو اس آیت کا مطلب سمجھ آیا، اس نے 2 رسیاں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، ایک سفید تھی ایک سیاہ تھی، اور وہ کھا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہی ہے کہ یہ واضح ہو رہا ہے سفیدی اور سیاہی،
نمایاں ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ کھاتے رہے فجر کی نماز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خود بتایا، خود اس کا تذکرہ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وسادک اذن لعریض، واہ بھائی واہ، تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس نے دن اور رات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تیرا تکیہ۔ فرمایا سواد اللیل و بیاض النہار، یہ سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے رات کی سیاہی ختم ہونا مراد ہے، صبح کی سفیدی پھوٹنا مراد ہے، یہ صبح صادق ہے۔ یہ ایک آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، سورۃ انعام کی آیت ہے، اس کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ لما نازلت، جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، توجہ کرنا بڑی قیمتی بات ہے، ایمان تازہ ہوگا، یہ بہت سارے اشکالات کا جواب آ رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلموں کو نہیں ملنے دیا، ظلم نہیں ملائے، اولئک لہم الامن، یہ امن والے لوگ ہیں، یہ ہدایت والے لوگ ہیں، امن وہم مہتدون، یہ امن والے لوگ ہیں، یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون شخص ہے جو ظلم نہ کرے، اور انہوں نے ظلم کی تعریف یہی سنی ہوئی تھی، اور ظلم کی تعریف بھی یہی ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے سے بڑا گناہ ظلم میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے تو پھر کوئی شخص نجات پانا محال ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ پریشانی کا ذکر کیا تو انزل اللہ نے آیت نازل کی اور کیا فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی، آقا صلی اللہ مسند احمد میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر مفسرین محدثین نے اس واقعے اور اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی دور سے آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا یہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ارادہ ہے، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ارید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ قد اصبتہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا علمنی مل ایمان، مجھے ایمان سکھا دے، میں خاندان کو چھوڑ کے آیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا، قبیلے والوں کو چھوڑ کے ایمان سیکھنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان سکھایا۔ ایمان سیکھنے کے بعد اس نے کہا قد اقررت، میں اقرار کرتا ہوں میں اسی طرح کروں گا۔ یہاں سے یہ بات کہہ کے واپس ہوا، جیسے واپس ہوا تو آگے تھوڑا تک چلا تو آگے وہ چوہے کے بل، وہ سراغ جو ہوتا ہے نا جنگلی چوہے کا، اس میں اس اونٹ کا پاؤں آیا اور وہ اونٹ کا پاؤں پھنسا، اونٹ بھی گرا، یہ شخص گرا اور سر کے بل گرا اور وہیں فوت ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو اٹھاؤ۔ عمار بن یاسر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھانے کے لیے گئے، جب وہ اس کے قریب گئے قبض الرجل، یا رسول اللہ یہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سے ہٹے، پیچھے ہوئے، پھر آگے ہوئے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں پیچھے کیوں آیا، ہٹا کیوں ہوا، اعراض کیسے کیا ہے؟ پھر خود فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں اور اس کو پھل اس کے منہ میں نچوڑ رہے ہیں، اس کو پھلوں کا جوس پلا رہے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ جو لمبا سفر کر کے آیا کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں اس نے خود بھی تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ پتے وغیرہ کھاتا آیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا اور فرمایا ھذا من الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ وہ خوش نصیب شخصوں میں سے ہے جو ایمان لے آیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ابھی ایمان لایا ہے اور اقرار کیا کہ میں اس کی دین ایمان کے مطابق زندگی گزاروں گا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، اب یہ کیا ہو گیا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملنے دیا، یہ شرک مراد ہے، یہ ظلم سے مراد شرک مراد ہے۔ یہ 40 روزہ کورس ہوگا، شیخ الحدیث صاحب آئیں گے اور آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ بیان رات تک چڑھ جائے گا، اس کو آگے شیئر کرنا، دوسروں تک بھی یہ اطلاع پہنچے۔
میری تمنا تو یہ ہے کہ جو دفتر میں جانے والے ہیں وہ بھی مسجد سے گزر کے جائیں، 5-60 منٹ 10 منٹ جتنا ٹائم ہے. جو مستورات ہیں گھروں میں ہیں وہ بھی کوشش کریں. اور جو بچیاں جن کا پیپر نہیں ہو رہے، سالانہ پیپر ہو چکے ہیں یا نہیں ہو رہے، وہ بھی اگر 1 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے قرآن مجید کی کلاس سیکھنے کے لیے انشاءاللہ ٹائم نکالیں گی تو انشاءاللہ یہ محفل، یہ مجلس، یہ قرآن مجید انشاءاللہ ہمارے لیے شفاعت اور سفارش کا ذریعہ بنے گا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو آسانی کے ساتھ پے تکمیل تک پہنچائے، ہمارے مرحومین کی بخشش مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے موجودین کی حفاظت صحت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ میرے شیخ الحدیث حضرت عون الخالق صاحب حافظہ اللہ، ان کی علم میں، عمر میں، جان میں، مال میں، عزت میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے.